عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي شرفنا بالحرمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الكونين وعلى والديه وآله وأصحابه وأزواجه في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات. جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات. جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے. جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات. جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات. جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے. کر کے جانو مال ان کی شان و عظمت بے نثار. کر کے جانو مال ان کی شان و عظمت بے نثار. پھر ادائے عاشقی کو آج
ہم نے دہرانا بھی ہے، حق بیانی کی نہیں جن زبانوں کو لگن، حق بیانی کی نہیں جن زبانوں کو لگن، عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے، کہہ رہی ہے ہم سے آصف آج بھی فکر رضا، کہہ رہی ہے ہم سے آصف آج بھی فکر رضا، ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سربراں حامی بکساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کے دربار پر انوار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر سامعین محتشم، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں جمعۃ المبارک کے عظیم لمحات میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج رمضان المبارک کے 15ویں روزے کے لمحات ہم گزار رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ 17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، تو جمعۃ المبارک کے عظیم لمحات میں ہم اپنی عظیم ماں زوجہ رسول بنت صدیق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنا کے دارین کی فلاح کا ذریعہ سمجھیں گے اور امید کریں گے کہ رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے۔ سامعین محتشم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو عورتوں میں تمام مومنین عورتوں میں سب سے بڑی دین کو سمجھنے والی ہے اور دین کو سمجھانے والی ہے، فقیہہ ہے۔ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ السلام کے فرمان عالی شان
خذوا شطر دینکم حمیرا، کہ دین کا آدھا حصہ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھنا۔ تو اس اعتبار سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ صدیقہ نصف دین کو بیان کرنے والی ہے اور امت کی سب سے بڑی محدثہ، مجتہدہ اور فقیہہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہی یہ عظمت و شان ہے کہ ام المومنین میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ ہی کمواریاں ہیں۔ باقی محبوب علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ پہلے یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ محبوب علیہ السلام کے عقد مبارک میں جب آئیں تو کمواری تھی، اور اس کے ساتھ یہ اسی بات کو مشکات شریف کے حوالہ سے میں آپ احباب کے گوش گزار یہ الفاظ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئی، محبوب علیہ السلام کو ملی تو کمواری تھی، اور جب جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کا ہم نے پچھلے جمعے ذکر خیر سنایا تھا، ان کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو محبوب کموارے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی، مومنوں کی پہلی ماں ہے، اور دوسری حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بخاری شریف سمیت مسلم شریف، ترمذی شریف اور مشکات شریف میں لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ مسلم شریف سے میں لجپال آقا علیہ السلام کا فرمان آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اریدو کی فی المنام ثلاث لیال جاءنی بکل ملک فی سارقۃ من حریر فیقول هذه امرأة فاکشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يكن هذا من عند الله يبده۔ لجپال آقا علیہ السلام فرمانے لگے، اے عائشہ، ابھی تم میرے نکاح میں نہیں آئی تھی کہ رب ذوالجلال نے مجھے خواب میں 3 بار تمہیں دکھایا، اور کس انداز میں دکھایا؟ فرمایا کہ فرشتہ ریشم پہ آپ کی تصویر لے کے آیا، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، اور وہ تصویر پردے میں تھی،
جب میں نے چہرے کا پردہ ہٹایا فائدہ آنتی، تو اے عائشہ جب میں نے دیکھا تو وہ تم تھی۔ یہ مسلم شریف میں ہے اور بخاری شریف میں 2 کا ذکر ہے، مشکات میں بھی 3 کا ذکر ہے کہ 3 دن مسلسل رب ذوالجلال تمہارے میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دکھاتا رہا۔ اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگلی بات مزے کی یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے، اگرچہ باقی ازواج مطہرات کو بھی رب ذوالجلال نے ہی پسند کیا ہے، محبوب علیہ السلام کی حرم پاک کے لیے، مگر جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے وہ کسی کا بھی نہیں کہ آپ کا باری ہے، اور خالق کائنات جل وعلا نے آپ کا نکاح آپ پڑھایا ہے۔ پہلے آسمانوں پہ ہوا، پھر زمین پہ ہوا، پہلے چرچا آسمانوں پہ ہوا اور پھر زمین پہ ہوا، پھر محبوب علیہ السلام کو یہ نقشہ دکھایا گیا اور لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ اس انداز میں بھی اس بات کو ایمان کی تازگی کے لیے، پختگی کے لیے سمجھیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رب ذوالجلال کی طرف سے محبوب علیہ السلام کو دیا ہوا تحفہ ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم خاتون ہے، عظیم محبوب علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہے کہ جن کے لیے جبریل امین علیہ السلام بھی سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہے کہ ان کو رب سلام بھیجتا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما یا عائشہ هذا جبریل یقرئک السلام فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى بالا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف سمیت دیگر کتب میں ہے کہ لجپال آقا علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جبریل امین علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں، تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے جواب کرتی ہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب علیہ السلام جبریل پہ بھی رب کی طرف سے رب کی سلامتی ہو، رب کی رحمتیں ہو اور رب کی طرف سے برکتیں آئیں۔ جبریل امین علیہ السلام پہ بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں جو جملہ بولتی ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ توجہ فرمانا، کیا عقیدہ ہے؟ کہتی ہے ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرماتی ہے جو محبوب علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھتی، محبوب علیہ السلام وہ بھی دیکھتے ہیں جو کوئی نہیں دیکھتا۔ لجپال آقا علیہ السلام نے تو وہ بھی دیکھا جو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رب ذوالجلال کی ذات۔ خالق کائنات جل وعلا کو بھی
نے دیکھا ہے تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ السلام سے سنا کیا، یقول محبوب فرما رہے تھے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، فرمایا جس طرح کھانوں میں عرب کی وہ مشہور ڈش سرید فضیلت رکھتی ہے، ایسے ہی تمام جہان کی عورتوں پہ حضرت عائشہ صدیقہ کو فضیلت حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت و شان ہے کہ خالق کائنات جل وعلا انہیں یہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام ان کے لیے ایسی ایسی باتوں کا انکشاف کر رہے ہیں جو عقلیں حیران ہیں۔ عقل کا کام ہی کیا ہے وہاں کہ محبوب علیہ السلام کے معاملات میں نقل دے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ جامع ترمذی شریف میں ہے، یہ سارے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے یہ وہ عظیم الفاظ ہیں جو کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ادا فرمائے تھے۔ یہ ہم رب ذوالجلال کا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حرف ہی نہیں بلکہ محبوب علیہ السلام کا بھی ہر فرمان محفوظ کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ کتابیں جو ہیں جتنی بھی قرآن و سنت کی، یہ ساری اس بات کی شاہد ہیں کہ قرآن بھی وہ ہے جو جبریل لے کے آئے تھے، اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی وہ ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے امت تک پہنچایا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کیا من احب الناس الیک، محبوب یہ تو فرمائیے لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ من احب الناس الیک، محبوب لوگوں میں سب سے محبوب آپ کے لیے کون ہے؟ قال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے محبوب ہے۔ قال من الرجال، اب پہلے مطلقاً غلام نے پوچھا، پھر ون کر کے پوچھا کہ محبوب مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال ابوہا، تو لجپالا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام میری عظیم محبوبہ کے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق مجھے محبوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ بات یہ متعدد بار کتب حدیث میں ہے، ایک تو یہ حضرت عمر بن عاص سے ہے اور دوسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک؟ قال عائشہ، قیل لمن رجال؟ قال ابوہا۔ محبوب علیہ السلام آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمایا حضرت عائشہ۔ پوچھا گیا کہ مردوں میں سے؟ تو فرمایا ان کے ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ نور کی،
سورہ نور شریف 18ویں پارے میں سورت کا نمبر ہے 24 اور آیت کا نمبر ہے 11. ان الذین جاءوا بالافک، یہ بہتان کے معاملہ میں ہے. آج کے منافق بھی اور وہ منافق بھی جو ظاہری اس وقت تھے، ان کو خالق کائنات جل وعلا نے جواب عطا فرمایا ہے. جنہوں نے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان باندھا، اور جو اب منافق باندھ رہے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ اب منافق نہیں ہے. اس وقت کم تھے، آگے پھر اولاد بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے. وہ خارجی ہو یا رافضی، وہ منافقوں کا ٹولہ ہے، خارجی بھی رافضی بھی، اور درمیان میں ہے اہل سنت. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگایا، تو خالق کائنات جل وعلا نے سورہ نور کو نازل فرمایا، سورہ نور کو. اور اس انداز میں اس سورہ نور کے نزول سے پہلے کی بات میں پیش کرنے لگا ہوں، جو متعدد کتب میں ہے، اور بالخصوص یہ سامنے تفسیر خزائن العرفان پیر سید نائم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو انہوں نے اس آیت کے تحت بیان فرمایا ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں کی ایک جماعت ہے. اب وہ ایک دو بندے نہیں تھے الزام لگانے والے، پوری جماعت تھی، جس کو رب الجلال نے یہ بیان فرمایا. بڑے بہتان سے مراد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگانا ہے. اور بہتان کی صورتحال کیا تھی یہ بخاری شریف میں ہے، اور بخاری شریف میں بھی ایک بار نہیں متعدد بار یہ موجود ہے. مسلم شریف میں بھی ہے، اور یہ تفسیر در منصور میں بھی ہے. اسی آیت کے تحت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی یہ بخاری شریف کے حوالہ سے ہی اس کو آگے امت تک پہنچایا ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منبر پہ بیٹھ کے، فرمایا میرے غلاموں، اس بندے کے متعلق تمہارا کیا عذر ہے جس نے میرے حرم پہ حملہ کیا ہے اور الزام لگایا ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا حرم کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، مگر تم اس بندے کے متعلق کیا رائے دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے جس نے رائے دی وہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو لخت جگر تھی، بیٹی تھی، جن کے متعلق یہ محبوب علیہ السلام بات فرما رہے تھے. وہ تو چپ ہے، ابھی خالق کائنات کا حکم نہیں آیا. محبوب علیہ السلام تو یہ فرما چکے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور جب تک میرے رب کا حکم نہیں آتا میں کچھ نہیں کہوں گا.
تو رب الجلال کا حکم آنے سے پہلے یہ بات ہوئی تو محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا میرے غلاموں اب بتاؤ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی، فرمانے لگے منافقین بالیقین جھوٹے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ بالیقین پاک ہیں، بالیقین پاک ہیں۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ ارلے پرلے بات یہ بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ اس چیز کے قائل ہی نہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب آپ کے جسم پاک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ رب آپ کو بد عورت کی صحبت کیسے دے گا؟ جو رب آپ کے پیکرے انور پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ مکھی تو آلودگی پہ بیٹھتی ہے، مکھی کبھی بھی پاکی پہ نہیں بیٹھتی، آلودگی پہ بیٹھتی ہے۔ تو اے محبوب علیہ السلام مکھی نجاستوں پہ بیٹھتی ہے اور آپ پاک ہیں، تو خالق کائنات نے آپ کو عورت بھی وہ دی ہے جو پاک ہے۔ منافق جھوٹے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کل بھی پاک تھی آج بھی پاک ہے۔ تو محبوب وہ بدن جس پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی، بریلی کے تاجدار نے بھی اپنا حصہ پیش کیا ہے نا، یوں نہیں میں بریلی کا تاجدار آگے رکھتا، اعلیٰ حضرت کو ہم اہل سنت و جماعت اپنا امام اس لیے مانتے ہیں کہ یہ محبوب علیہ السلام کے در کی طرف لے جاتے ہیں، یہ مدینہ شریف کی طرف جو سیدھا رستہ ہے اس پہ لے جاتے ہیں، اور جو مدینہ شریف کی طرف رستہ جاتا ہے حقیقت میں وہی رب ذوالجلال کا رستہ ہے۔ تو بریلی کے تاجدار نے یہ حصہ پیش کیا ہے، وہ بدن جس پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی، اس جسم کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں بھی حضرت امام احمد رضا خان قدس سر العزیز نے اپنا ہدیہ پیش کیا ہے، کہتے ہیں بنت صدیق آرام جانے نبی، توجہ فرمانا لفظوں کی طرف، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ حریم براعت، اب یہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ بن گیا کہ ہمارا اتنا یقین اپنی زبان پہ نہیں جتنا کہ محبوب علیہ السلام کے غلام فاروق اعظم کی زبان پہ ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے، درجنوں کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ محبوب علیہ السلام کے جسم پاک پہ کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی بھی۔ آج کا مرزا جیلوی تو وہ خبیث لعین، وہ کذاب ہے،
جو امت کو بالخصوص نوجوانوں کو نیٹ کے ذریعے بتلا رہا ہے، وہ جہنم کا جہنمی، وہ کہتا ہے کہ مکھیاں بیٹھتی تھی۔ اب اس خبیث کو دیکھیں یا یہ سید نے لکھا ہے فاروق اعظم کا فرمان، اور یہ بھی فرمان جاری ہوا محبوب علیہ السلام کے سامنے کہ محبوب جو رب آپ کے جسم اقدس پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب آپ کے حرم میں کوئی ایسی عورت کیسے آنے دے گا؟ دوسرے مقام پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انداز میں محبوب علیہ السلام کی حرم کی طہارت بیان کی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ کا سایہ رب نے زمین پہ نہیں پڑنے دیا، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا رب نے بھی دکھائے، کہہ دو آمین۔ جنہوں نے محبوب کا دیس دیکھا ہے وہ تو جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا رب انہیں بھی دکھائے۔ اور یہ نظارہ ہم بھی دیکھیں کہ آج سبد امت کا بھی سایہ نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام کا سایہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ محبوب علیہ السلام کے روضہ اقدس کا بھی رب نے زمین پہ سایہ نہیں پڑنے دیا کہ کہیں کسی خاکی کا قدم نہ آ جائے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے۔ تو جو پروردگار آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ رکھے؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہدیہ پیش کیا۔ آگے باری آتی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اب اس بات کو وہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کو دلیل بنانے والے اس بات کو بھی بیان کریں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ ایک مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے غلام جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے کہ محبوب علیہ السلام نے دوران نماز ہی جوتے اتار دیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اتار دیے۔ اب بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے غلاموں تم نے جوتے کیوں اتارے؟ عرض کرتے ہیں سرکار ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتارے ہم نے بھی اتارے۔ اتنا مزہ نہیں آیا کہ یار سن لو پھر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اپنا سر نیچا کر لیا، سر نیچا کر کے جھکا کے گزرے ہیں۔ غلام عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین نہ تو کوئی سر کو ٹکرانے والی کوئی چیز ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی ٹہنی نہیں، کوئی کچھ نہیں جو آپ کے سر کو لگے، جس وجہ سے آپ نے سر نیچا کیا کوئی ایسی آڑ نہیں، تو آپ نے اپنا سر نیچا کیوں کیا؟ فرمانے لگے محبوب علیہ السلام کے غلاموں میں نے اپنا سر اس لیے نیچا کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار یہاں سے گزرے تھے، سرکار نے بھی سر نیچا کیا تھا۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں سید
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محبوب علیہ السلام کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. ادھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے پوچھا میں نے تو جوتا اتارا تھا رب ذوالجلال کے حکم سے تم نے کیوں اتارا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے حالت نماز میں جوتا اتارا ہے تو ہم نے بھی اتار دیا. اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتا کیوں اتارا تھا؟ فرمایا میرے جوتے کو آلودگی لگی ہوئی تھی، نجاست لگی ہوئی تھی، اور وہ کتنی تھی؟ امت کے لیے تو 1 درہم معاف ہے، مگر یہ امت نہیں امت کے والی ہے. محبوب علیہ السلام کے غلاموں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اے میرے غلاموں میرے جوتے کو جوں کا خون لگا تھا، جوں کا خون لگا تھا. رب ذوالجلال نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا ہے اور خالق کائنات نے وحی بھیج کے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوب جوتا اتار دو. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم محبوب علیہ السلام کے حرم پاک کی پاک ہونے کی گواہی یوں دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب آپ کے جوتے کے ساتھ جون کا خون وہ گندگی نجاست برداشت نہیں کرتا وہ رب آپ کے حرم میں ایرا گہرا عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا میرا اعلان ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ ہے وہ غلاموں کی گواہی اور اس کے بعد ہے رب ذوالجلال کی عطا کردہ گواہی اور وہ ہے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نور کی ایک روایت میں ہے 17 آیتیں 17 اور ایک میں ہے 18 آیتیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حرم پاک کی یہ پاک ہونے کی گواہی اور کس انداز میں ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبری دینے لگے. یہ در منصور ہے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر. انشاءاللہ امید ہے اگلے جمعے کو آپ احباب کو تفسیر کبیر کی بھی زیارت کروائیں گے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو انشاءاللہ آج یا کل پہنچنے والی ہے. تو اب محبوب علیہ السلام نے خوشخبری دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب منافقین نے اور بالخصوص رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول جس کی آج بھی ذریت اس کو بیان کرتی ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آڑ لے کر محبوب علیہ السلام کے علم غیب پہ تار کرتے ہیں. استغفر اللہ. سانو یہ بھی نہیں ہلے تک پتا چلیا کہ سبحان اللہ کتنے کہنی ہے. افسوس والی بات ہے یار تھوڑے محبوب علیہ السلام کے غلاموں ایک ٹولہ امت میں وہ بھی ہے جو علم غیب کا منکر ہے اور اس حدیث کو وہ سہارا لے کے دلیل دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر محبوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی تھی پتہ چل جاتا. جبکہ محبوب علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں اور یہ بخاری میں ہے کہ ہم بخاری پڑھتے ہیں. میں نے کہا بخاری پڑھتے ہو اوپر سے گزر جاتی ہے دل میں عشق مصطفیٰ لاؤ سینے میں آئے گی ورنہ سر سے ہی گزر جائے گی. بخاری پڑھنا کوئی عام بات ہے یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے. بخاری پڑھنے کے لیے تو
اعلیٰ حضرت کی غلامی ضروری ہے۔ بخاری پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، اور بخاری شریف پڑھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کے زیر سایہ محبوب کی ہر نسبت کا ادب بھی ضروری ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں اب کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا عائشہ احم اللہ فقد برأ کی، عائشہ تجھے مبارک ہو، رب نے تیری پاکی کا اعلان کر دیا۔ اے عائشہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ رب ذوالجلال نے یہی الفاظ بخاری شریف میں بھی ہیں، یہی ہو الفاظ، یہ بخاری شریف میں بھی محبوب علیہ السلام کے الفاظ چمک رہے ہیں۔ یا عائشہ اب اللہ عز و جل فقد برأکی، اے عائشہ اللہ عز و جل نے تیری برات کا اعلان کیا ہے۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، نجات کو، آزادی کو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالق کائنات اللہ والا نے تیری پاکی کا اعلان کر دیا ہے، اور جو وہ پلید تھے، جو اس وقت پلید تھے اور جو آج بھی پلید ہیں، ان کے لیے بھی یہ رب ذوالجلال کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 ہے، یہ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، فرمایا ہر ایک کو لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک کو اس کے گناہ کا بدلہ ملے گا، اور فرمایا جو ان سب کا گرو ہے، جو ان سب کا بڑا ہے، جس نے سب سے زیادہ اس تومت میں اپنی گندگی پھیلائی ہے، رب ذوالجلال فرماتا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے ان سب کے لحاظ سے بڑا عذاب ہے۔ تو ابن ابی کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، اور جو آج بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمتیں لگاتے ہیں رافضی، وہ شیعہ حضرات، وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، اور الحمدللہ سیدہ پاک کی شان کا دفاع کرنے والے اہل سنت ہی اہل جنت ہے۔ اس کے ساتھ بریلی کے تاجدار سے بھی ایک اور ہدیہ لینا ہے، تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ہستی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ خذوا شطر دینکم من ہذہ حمیرہ، فرمایا کہ دین کا نصف حصہ حضرت حمیرہ، حضرت عائشہ صدیقہ کو محبوب علیہ السلام پیار سے پکارتے تھے حمیرہ، تو ان سے سیکھنا۔ تو کتنی احادیث روایت کرنے والی ہیں، امت کو کتنا دین کا فائدہ دینے والی ہے، خود اتنی بڑی محدثہ ہے، آگے آپ کی آج تک بے شمار خواتین اسلام شاگردہ ہیں، بے شمار 2210 احادیث آپ نے امت تک پہنچائی ہیں۔ پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے روایت حدیث کے لحاظ سے، جنہوں نے 5374 احادیث روایت کی، اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے 2660 احادیث روایت کی۔ تیسرا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نمبر ہے روایت احادیث میں جو ہے 2210۔ چوتھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نمبر ہے، جنہوں نے 1630 احادیث روایت کی۔ پانچواں نمبر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے 1540 احادیث روایت کی۔ چھٹا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے،
جنہوں نے 1286 احادیث روایت کی. ساتواں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے جنہوں نے 1170 احادیث روایت فرمائی ہے. اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ان میں سے جو تیسرا نمبر ہے روایتی احادیث میں، اور اگر مطلقاً عورتوں میں نام لیا جائے تو سب سے پہلا نمبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. تو اس بات پہ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. اللہ رسول کا فضل و کرم ہے کہ آج 15ویں روزے میں ہم نے اسلام کی 2 عظیم ہستیوں کا ذکر خیر پڑھا سنا ہے. ایک کا صبح، ایک کا اب جمعہ کے موقع پہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے نور عین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر، آپ کا آج یوم ولادت ہے اور پرسوں 17 رمضان المبارک کو مارکہ بدر بھی ہے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال بھی ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ ہم اپنی ساری تاریخوں کو یاد کیے ہوئے ہیں. اللہ عز و جل اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اہل سنت کے اعتقادات پہ پورا یقین رکھتے ہوئے اسلام کے